اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، میں ہوں خدیجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج ائمہ معصومین علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کے اقتباسات پیش کر کے دعوت فکر پیش کرنی ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں دعا کا کیا اسلوب سکھایا ہے، اور ان کی دعاؤں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ہم کیا سبق لے رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کی آیات اور احادیث معصومین کی روشنی میں یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ دعا عبادت اور عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، ہمارے ہاں مکتب تشیع میں کچھ ضعیف روایات کی بنیاد پر عبادت میں بھی ائمہ معصومین کو شامل کر لیا گیا ہے، جیسے کہ مفاتیح الجنان میں نماز استغاثہ جناب سیدہ پاک ہے، اور اس میں سجدہ جو کہ عبادت الہی کا جزو ہے، ٹھیک ہے، سجدے میں ہم اللہ کو چھوڑ کر اس میں جناب سیدہ پاک کو پکارا گیا ہے، یعنی ایسے جملے مل رہے ہیں ہمیں۔ اب ایسی چیزیں خود کبھی بھی ائمہ معصومین کی تعلیمات نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیں صرف خدا ملے گا۔ جہاں پر بھی دعاؤں کی بات آئے گی وہاں پر ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارا ہے۔ امید لگانے کی بات ہو، حاجات طلبی کی بات ہو، مشکلات میں پکارنے کی بات ہو، انہوں نے اللہ کے سامنے اپنی عجز و انکساری پیش کر کے ہمیں دعوت فکر دی ہے، ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم نے بھی اللہ ہی کے آگے پیش ہونا ہے، اللہ ہی سے دعا مانگنی ہے، اللہ ہی سے امید لگانی ہے، اللہ ہی کے آگے اپنے مشکلات و مصائب کو رکھنا ہے، اور وہی ہماری دعاؤں کو پورا کرنے والا اور سننے والا ہے۔ اب دعائے کمیل کے کئی جملہ کہ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، تیرے سوا کون ہے جس سے میں سوال کروں، التجا کروں، درخواست کروں کہ میری تکلیف کو دور کر دے اور میرے معاملے پر نظر رکھے۔ یہ جناب امیر علیہ السلام ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دعا کا اسلوب کیا ہوگا۔ امام علی علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں ہے کہ جس سے دعا کی جائے، جس سے درخواست کی جائے، جس سے بات کی جا سکے۔ کوئی بھی نہیں ہے کہ جو ہماری تکلیف کو دور کرنے پر قدرت رکھتا ہے سوائے اللہ کے۔ اسی طرح دعا یستشیر میں کے جملے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، امام علی علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا ہے کہ جس کے بارے میں خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ دعا مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ تو اب اس کے جملے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو ہی اللہ ہے، جسے تو پست کر دے تو اس کا کوئی بلند کرنے والا نہیں، اور جسے تو بلند کر دے اس کا کوئی پست کرنے والا نہیں ہے، جسے تو ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اور جسے تو عزت دے اس کا کوئی ذلیل کرنے والا نہیں ہے، جسے تو عطا کرے اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے تو روک دے اس سے کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی کیا ہوا، بلندی ہو، پستی ہو، عزت ہو، ذلت ہو، عطا کرنا ہو یا نہ عطا کرنا ہو، یہ سارا استحقاق صرف خداوند متعال کا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جو دعائیہ کلمات میں چلا گیا ہے کہ مولا حسین عطا کرے، سلامتیاں بھی، زندگیاں بھی ہم ائمہ معصومین سے ڈائریکٹ جو ہے وہ مانگی جا رہی ہیں اور ان کے حوالے سے دعا کی جا رہی ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ سارے استحقاق صرف اللہ کی ذات کے ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، اللہ جسے چاہے ذلت دے، اللہ جسے چاہے جس کی حاجت کو قبول کرے، اللہ جسے چاہے جتنا عطا کرے، یہ سارے استحقاق اللہ کے ہیں۔ وہی قادر مطلق ہے، وہی ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ ہمارا بھی حق اور فرض بنتا ہے کہ ہم دعا بھی اسی سے کریں اور امید بھی اسی سے لگائیں۔ اسی طرح دعائے ابو حمزہ الصومعلی میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ میں اس سے مانگتا ہوں تو وہ مجھے عطا کرتا ہے، اگرچہ جب وہ مجھ سے قرض کا طالب ہوتا ہے تو میں کنجوسی کرتا ہوں۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جب چاہوں میں اسے اپنی حاجت کے لیے پکارتا ہوں، اور جب چاہوں تنہائی میں بغیر کسی سفارشی کے سے راز و نیاز کرتا ہوں۔ اب بغیر سفارشی کے الفاظ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی سفارشی ہی لے کر آئے تو ہی وہ دعا سنیں۔ یہ مکتوب نمبر 31 میں امام علی علیہ السلام کے بھی الفاظ ہیں کہ اس نے تمہیں مجبور نہیں کیا ہے کہ تم کوئی سفارشی لے کر آؤ تو ہی وہ تمہاری دعا سنیں۔ غالب المفہوم یہی ہے۔ تو اسی طریقے سے ابھی امام زین العابدین علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں، وہ بھی ہمیں یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ
ضروری نہیں ہے کہ سفارشیں لے کر جائیں گے تو ہی وہ دعا سنے گا، وہ ہماری دعا ہر وقت سن رہا ہے، ہم اس سے جب بھی پکاریں وہ ہماری دعا سنتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں بھی وعدہ ہے کہ جب بھی مجھے پکارو میں سنوں گا یا میں قبول کرتا ہوں۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس کے لیے کہ میں جس کے سوا اور کسی سے دعا نہیں کرتا، اور اگر میں اس کے غیر سے دعا کروں تو وہ میری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ میں جس کے غیر سے امید نہیں رکھتا، اور اگر میں اس کے غیر سے امید رکھوں تو وہ میری امید کو پوری نہیں کرے گا۔ اب اسی دعا کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اے وقت مصیبت میں میری پناہ گاہ، اے سختی کے ہنگام میں میرے فریاد رس، میں تجھ سے ہی فریاد کرتا ہوں اور تجھ سے ہی داد خواہ ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور تیرے سوا کسی سے پناہ نہیں مانگتا، میں تیرے سوا کسی اور سے خشائش کا طالب نہیں ہوں، بس میری فریاد کو سن لے اور میرے لیے کشادگی کر اور مجھے رہائی بخش۔ اب دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمیں سکھانے کے لیے ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ معصومین ہمارے لیے ہادی و رہنما ہیں تو وہ ان کی رہنمائی ہمارے لیے یہاں پر دعاؤں کی صورت میں بھی موجود ہے کہ ہمیں دعا کس طریقے سے کرنی ہے۔ ہمیں ہر پہلو میں ہر چیز میں ائمہ معصومین نے سکھایا ہے، یہاں پر بھی ان کی تعلیمات ہمارے لیے موجود ہیں۔ ہمیں صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو سمجھیں، ہم یہ نہیں کہ صرف زبانی دعووں تک محدود رہیں۔ اب اگر ہم غور کریں کہ ہمیں یہ دعائیں کیا سبق دیتی ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ائمہ معصومین کی دعاؤں میں ہمیں صرف خدا نظر آتا ہے، خدا ہی سے سب کچھ مانگا جا سکتا ہے، خدا کے استحقاق بیان کیے گئے ہیں کہ جو اللہ کے استحقاق ہیں وہ اللہ ہی سے مانگے جا رہے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہم اپنے یہاں پہ اب رائج موجودہ شیعت میں دیکھیں تو ہم نے تو بہت سی ایسی چیزیں اختیار کر لی ہیں کہ جو ائمہ کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ باقی اگر ہم ویسے دیکھیں تو ہمیں ویسے عام روٹین میں ملے گا نہیں جی، دعا عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم دعائیہ کلمات جو آج کل ہمارے ہاں بالکل رائج ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی ہم نے ائمہ معصومین علیہ السلام کو دعائیہ کلمات میں ان کو پکارنا شروع کر دی، اللہ کو چھوڑ کر۔ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں توحید کے منافی شرک کے قریب لے کر جا رہی ہیں، یہ ہماری طرف سے شرکیہ چیزیں بنتی جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے کہ وہ سب کچھ معاف کر دے گا اپنے فضل سے سوائے شرک کے۔ مکتب تشیع سے زیادہ پاک صاف اور گاڑی توحید کسی مکتب کے کسی مسلک کے پاس نہیں ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ رسومات میں پڑھ کر اور عقیدت و محبت میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ ہم لوگوں نے توحید کو بھی پس پش ڈال دیا ہے، اس میں بھی ہم نے اگر مگر اور ولایت تکوینی کو سب سے زیادہ جو بیچ میں داخل کرنے کے بعد توحید پر ہم نے بہت زیادہ کارثت لگا دی ہے۔ ہماری اکثریتی جو مکتب تشیع کے پیروکار کہلوانے والے لوگ ہیں ان کا اکثریتی کا عقیدہ توحید ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ جو استحقاق خداوند کریم کا ہے وہ اسی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت کو عملی طور پر سمجھنے کے بعد اپنانے کی بھی ہمت اور توفیق دے۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔